روزے دار سے کوئی شخص لڑائی جھگڑا کرے تو کیا روزے دار کو بھی اس کے برابر ترکی بے ترکی جواب دینا چاہیے اور لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین کرام، روزہ صرف کھانے پینے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات یہ روزے کے وقت کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر حلال کیے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنا فجر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، طلوع فجر سے لے کر، اور ان کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روکنا، کانوں کو حرام سننے سے روکنا، اور زبان کو حرام بولنے سے روکنا، اور ہاتھوں کو کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے روکنا، ٹانگوں کو حرام کی طرف، کسی کی حق تلفی کی طرف چلنے سے روکنا، پیٹ کو حرام کھانے سے، حرام کا لقمہ اس کے اندر اترنے سے روکنا، ان ساری چیزوں کا نام اصل میں روزہ ہے۔ یہ روزہ تب اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کے اندر تقوی پیدا کرے گا جب بندہ ان ساری چیزوں کی کچھ سے باز آ جائے گا جو ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنے بندوں پر حرام کی ہوئی ہیں۔ یہ تو کھانا پینا اور ازدواجی تعلق قائم کرنا، صحبت کرنا بیوی سے، یہ تو صرف رمضان کے دن میں روزے کے وقت میں منع ہے نا، تو صرف ان کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ تمام محرمات جو ان کے علاوہ ہیں، جو انسانوں نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے مسلمانوں نے، ان سب چیزوں کو چھوڑنا اصل روزہ وہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا کانا صوم یوم احدکم، جب تمہارے کسی ایک کے روزے کا دن ہو، فلا یرفس ولا یجہل، نہ وہ کوئی جو ہے نا شہوت والا کام کرے اور نہ وہ کوئی جہالت والا کام کرے، نافرمانی والا، گناہ والا، جہالت والا کوئی کام نہ کرے۔ فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ اس سے لڑنے کی بجائے یہ کہہ دے میں روزے دار ہوں، بس یہ کہہ کر چلا جائے، اس کو لڑتا رہنے دے، یہ اس سے کے ساتھ لڑائی میں شریک نہ ہو۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے۔ فَإِذَا كَانَ یوم صوم احدکم، جب تمہارے کسی ایک کے روزے کا دن ہو، فلا یرفث ولا یفسق ولا یجہل، نہ وہ کوئی جنسی بات چیت کرے اور نہ ہی وہ کوئی نافرمانی والا، گناہ والا، حرام کام کرے، اور نہ ہی وہ کوئی جہالت والا کام کرے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس کو کہے میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ لیکن اگر وہ کھانے پینے کو اور ازدواجی تعلقات کو چھوڑے ہوئے روزے کی مشقت، تکلیف، بھوک پیاس سب کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن وہ گالیاں بھی دے رہے، غیبتیں بھی کر رہے، چغلیاں بھی کر رہے، گانے بھی سن رہے، موسیقی بھی سن رہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر لذت بھی حاصل کر رہے، ان کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے، اور بھی سارے جو محرمات ہیں، فسق، نافرمانی، گناہ والے کام ہیں، وہ سارے کرتا ہے، تو ایسے بندے کو کے روزے کی اللہ رب العالمین کو حاجت اور ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے ایسا روزہ رکھنے کا بندے کو کہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے جھوٹی بات اور جھوٹی بات پر عمل اس کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع شرابہ و طعامہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دینے کی، وہ اپنا کھانا پینا بے شک نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین کو ایسے روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے دنیا میں جن کو ان کے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا، کوئی اجر حاصل نہیں ہونا۔ تو یہ جو بندہ ہے نا روزے دار، اس کو تمام فسق، نافرمانی اور گناہ والے کاموں سے بھی بچنا ہے، دن کے وقت جنسی باتوں سے اور جنسی امور سے بھی بچنا ہے، اور جہالت والے کاموں اور جہالت والی تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہ ہے اصل میں روزہ رکھوانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کا کہ بندہ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، بچا لے، اور اپنے نفس
پر جو ہے نا قابو پا لے اور نفس کو نافرمانی اور گناہ کے کاموں کی طرف نکلنے نہ دے، اس کی گرفت بندے کی گرفت اپنے نفس پر مضبوط ہو جائے، شیطان سے بھی بچ جائے، نفس سے بھی بچ جائے، تو پھر وہ تقوی والا بن جائے گا، اور پھر یہ روزے کا مقصد بھی پورا ہوگا، اور یہی روزہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے رکھوانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔